بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محمد قاسم کہتے ہیں کہ اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور بجلی نہیں ہوتی۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کب تک ان اندھیروں میں بیٹھا رہوں گا، بہتر ہے کہ میں باہر جا کر روشنی ڈھونڈوں۔ پھر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور کافی دور تک چلا جاتا ہوں۔ مجھے کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ اچانک بہت دور ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے۔ جب میں قریب پہنچتا ہوں تو مجھے ایک عمارت نظر آتی ہے۔ پھر جب اس کے قریب جاتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمارت روشن ہے، لیکن یہ بجلی سے روشن نہیں بلکہ آگ سے روشن ہے۔ جب قریب پہنچتا ہوں تو واضح نظر آتا ہے کہ وہ آگ سے روشن ہے۔ یہ ایک ریسٹورنٹ قسم کی عمارت ہوتی ہے۔ وہاں لوگ ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہوتے کیونکہ ان کے سر اور چہرے کی جسامت بلکہ مختلف ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ پھر میرے دل میں آتا ہے کہ شاید یہ جنات ہیں۔ میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ وہ میری موجودگی سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے، جیسے انہیں احساس ہی نہ ہو کہ میں ان کے درمیان ہوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ میں روشنی کی تلاش میں نکلا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جب میں اتنی دور آ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے۔ مجھے ابھی تک تو کچھ نہیں ملا۔ پھر میں سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہوں، آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا ہوا بلائی منزل پر چلا جاتا ہوں۔ تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کافی سیکیورٹی ہے، جنات کے گارڈز وہاں پر کھڑے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ وہاں سینٹر میں ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے اور اس ہال کے سینٹر میں ایک شیشے کی میز رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ شیشے کی میز کے اندر ایک ڈبہ پڑا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یقیناً اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی سیکیورٹی ہے اور اس کو سینٹر میں بھی رکھا گیا ہے۔ میں وہ ڈبہ وہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر وہاں سے چل پڑتا ہوں۔ واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے ملی نہیں۔ یہ ڈبہ ملا ہے لیکن اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر میں آگے جاتا ہوں کہ کچھ اور بھی مجھے ملے۔ میں کافی آگے جاتا ہوں تو پھر مجھے روشنی سی نظر آتی ہے۔ جب میں اس روشنی کے قریب جاتا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے ایک عمارت نظر آتی ہے۔ یہ عمارت بجلی سے روشن ہوتی ہے اور ایک عالی شان قسم کی عمارت ہوتی ہے۔ میں اس کے اندر جاتا ہوں۔ میرے ذہن میں وہی چیز آتی ہے کہ اس عمارت کی بلائی منزل پر کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوگی، جیسے پچھلی بلڈنگ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں اندر جاتا ہوں تو سامنے مجھے اوپر جانے کے لیے ایک لفٹ بھی نظر آتی ہے۔ میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہاں بھی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، جیسا کہ پچھلی عمارت میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکا تھا۔ تو جب میں اوپر جانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، کوئی پیچھے سے مجھے آواز دیتا ہے اور روکتا ہے۔ آواز آتی ہے، قاسم ذرا رکیے گا۔ میں اپنا نام سن کر حیران رہ جاتا ہوں کہ یہاں پر کون ہے جس کو میرا نام پتہ ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا حلیہ اور خوبصورتی بیان کر سکوں۔ ان کا قد لمبا ہوتا ہے، لگ بھگ 6.5 فٹ۔ میں 2-4 قدم اٹھا کر ان کے قریب جاتا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈبہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ تو میں ان کو ساری کہانی سناتا ہوں کہ مجھے ایک عمارت نظر آئی تھی، میں اس کے اندر گیا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ مجھے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں۔ پھر وہ مجھے بتاتے ہیں
کہ وہ تو بڑے شریر قسم کے جنات ہیں۔ یہ جو ڈبہ ہے یہ آپ مجھے دے دیں، اس کے اندر ایک انگوٹھی ہے، وہ آپ رکھ لیں، اور یہ ڈبہ مجھے دے دیں، میں اس ڈبے کو واپس اس عمارت میں رکھ آؤں گا۔ جب میں ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں میری نظر ان کے چہرے پر جمی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو صدیوں میں یا اربوں سالوں میں بنایا ہوگا۔ میں ان کے چہرے پر کوئی نقص ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے ان کے چہرے پر کوئی نقص نہیں ملا۔ آنکھیں ان کی ایسی تھیں جیسے اللہ نے ان میں دنیا بھر کا پاک پانی بھر دیا ہو۔ ان کے بال ایسے تھے جیسے بہت وقت لگا کر ان کو سنوارا گیا ہو۔ ہر بال دوسرے بال سے الگ نظر آ رہا تھا، لیکن جڑا ہوا بھی تھا۔ پرانے طرز کا ایک ہیئر سٹائل بنا ہوا تھا، اور چہرے کی رنگت بھی بہت دلکش تھی، آنکھوں کو لبھانے والی۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو باقاعدہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے منہ سے گلاب اور چمیلی کے پھولوں کی پتیاں گر رہی ہیں، یعنی اتنی شائستگی سے بات کر رہے تھے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی آپ رکھ لیں اور یہ ڈبہ مجھے دے دیں، میں وہاں پر جا کر اس کو رکھ دوں گا جہاں سے یہ آپ لائے ہیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈبہ اپنی جگہ پر نہیں تو پھر ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈبہ آپ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تو جب تک آپ ان کو انگوٹھی واپس نہیں کریں گے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ پھر وہ ڈبے میں سے انگوٹھی نکال کر مجھے دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ انگوٹھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، سنہری رنگ کی ہوتی ہے۔ اس میں جو نگینہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ لال رنگ کا تراشا ہوا نگینہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کل دوبارہ آئیے گا، میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں حیران و پریشان سوچتا رہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام سے میں نے بات کر لی اور میں ان سے ملا، اور میرا خود کا حلیہ ایسا ہے کہ میرے کپڑے معمولی ہیں اور میرے پاؤں کی چپل بھی معمولی ہے، تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں کل پھر سلیمان علیہ السلام سے ملوں گا۔ میں اس عمارت سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہوں اور راستے میں نشانات لگاتے ہوئے جاتا ہوں تاکہ کل واپسی میں مجھے آنے میں مشکل نہ ہو اور راستہ یاد رہے۔ پھر جب اگلا دن آتا ہے تو میں تیار ہو کر دوبارہ اس عمارت میں جاتا ہوں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام سے دوبارہ ملوں گا۔ جب میں اس عمارت میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں سلیمان علیہ السلام وہاں نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ تو وہاں ایک دوسرا بندہ مجھے ملتا ہے۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، وہ وہاں گئے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرا نام قاسم ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام آپ کے لیے ایک خط چھوڑ گئے ہیں۔ پھر وہ خط مجھے دے دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس خط کو پڑھ لیں۔ چنانچہ میں اس خط کو لے کر باہر آ جاتا ہوں اور خط کو کھول کر دیکھتا ہوں تو اس میں سلیمان علیہ السلام نے لکھا ہوتا ہے کہ اس انگوٹھی کو استعمال کیسے کرنا ہے، جیسا کہ انہوں نے پچھلی رات کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس خط میں جو بھی ہدایات لکھی ہوتی ہے میں ان پر عمل کر کے اس انگوٹھی کو استعمال کرتا ہوں اور ان ہدایات کو بار بار دہرا کر انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا ہوں۔ پھر میں اس انگوٹھی کو استعمال کر کے ہواؤں کو مسخر کر کے اڑ کر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اب ہم ان ہواؤں کے ذریعے جنریٹر بنائیں گے
اور بجلی پیدا کریں گے، چنانچہ پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن اس خط کو میں اچھی طرح ذہن نشین کر کے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ انگوٹھی کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور پھر یہ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔